السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن کیوں ہے؟ یہ دنیا میں اتنی دشمنیاں کیوں ہیں؟ غریب امیر کا، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے واقعی ہی کوئی وجہ ہے یا بغیر وجہ ہی یہ دنیا آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہے؟ آج ہم یہ جانیں گے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نہایت ہی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں تھا یا انگور وغیرہ کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، کہ نہیں تنزیہی ہے اور واقعی ہرگز نہیں تحریمی نہیں تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اس درخت کا پھل نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں اجتہادی خطا سرزد ہو گئی، اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہوتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت مقرب اور بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہ پارہ 1 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کرو کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ہرگز ختم نہ ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے باہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کر کے پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ یہ عداوت و دشمنی خلقی اور فطری ہے جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے
خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن حاکم و طبرانیوں ابو نعیم و بہقی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب الہی ہوا تو آپ توبہ کی فکر میں حیران تھے۔ ناگہاں اس پریشانی میں یاد آیا کہ وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں کہ اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتک علیک ان تغفر لی خطیتی، یعنی اے اللہ تیرے بندہ خاص محمد کے جاہ و مرتبے کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس واقعے سے چند اسباق پر روشنی پڑتی ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بحق فلاں بجا فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔